السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، بحریہ کالج PNAT سے ہمارا تعلق۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ آج میں آپ کے نصاب میں شامل نظم حمد کی اہم نکات سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ آپ کو معلوم ہے نظم حمد وہ نظم کہلاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور مظاہر قدرت کا بیان کیا جائے۔ اس نظم کے آخر میں ہم یقینی طور پر اس سے آگاہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے خوبصورت نظارے جو اس نے بنائے وہ کیسے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو واضح طور پر دل میں محسوس کر سکیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق بندے سے ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا ہے۔ شامل نصاب نظم حمد مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر ہے۔ حالی شمس العلماء کہلائے، پانی پت پہ پیدا ہوئے، مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی، اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے خیالات کو پروان چڑھایا۔ ان کی تحریر سادہ اور سلیس ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں زیادہ جو مشہور ہوئی وہ 4 مثنویاں برکھا رت، امید، رحم، انصاف اور حب الوطنی کے عنوان سے شامل ہیں۔ نظم حمد کی بلند خوانی سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں بیچ بیچ میں اس کے مشکل الفاظ بتاتی جاؤں گی، آپ اس کو پینسل سے لکھتے جائیے گا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ گرفت، بندہ نافرماں حکم نہ ماننے والا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، مقدم افضل کیوں کر کیسے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا اس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم آشنا جاننے والا، نامحرم نہ واقف نہ آشنا، بھید راز۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، خلعت انعام میں ملا ہوا لباس۔ خلعت سلطانی بادشاہ کی طرف سے ملا ہوا لباس۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کملی چادر، مگن مشغول، گدا فقیر۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط اس کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو، محیط چھایا ہوا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس میں کچھ چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، چند اشعار میں نے ساری نظم اس لیے لی تاکہ اگر آپ کو کہیں تشریح میں مثالی اشعار کی ضرورت پڑے تو آپ اپنی ہی اسی نظم میں سے لے سکتے ہیں۔ جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا، گلا شکوہ، مصیبت رنج دکھ۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق کائنات، افق کی جمع ہے آسمان، یہاں مراد دنیا۔ مہک خوشبو، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ شعر کی تشریح کرنے کا طریقہ، اچھا اس میں ہم نے مطلع ضرور مقطع پڑھنا ہے۔ مطلع میں نے پڑھ دیا تھا کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے حوالہ لکھنا ہے، اس میں نظم کا نام، شاعر کا نام، تعارف شاعر۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، تعارف شاعر میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس کے بعد جو اشعار آپ کو دیے جائیں گے اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد مفہوم لکھا جاتا ہے۔ مفہوم کہتے ہیں شعر کو بالکل آسان ترین طریقے سے بیان کرنا۔ جیسے میں اس کے ایک مشکل شعر کو آپ کو واضح کر دوں، جیسے کہا گیا کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور اس دنیا میں ایک نہ ایک دن
اللہ تعالیٰ کے پیغام کی خوشبو ضرور پہنچے گی، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہر گھر میں جاتی ہے۔ اچھا، تشریح کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے بیٹی کہ جب بھی آپ تشریح کریں گے تو کسی آیت، شعر یا قول سے بات شروع کریں۔ اب حمد کے اشعار کی جو تشریح ہے بورڈ کے حوالے سے ہمیشہ دو اشعار ملا کر آتی ہے، لیکن چونکہ پہلا شعر تھا اس لیے میں نے اس کو الگ ہی رہنے دیا، ٹھیک ہے؟ ورنہ شعر نمبر 2 اور 3 جیسے میں نے ملا کے لکھا ہے۔ سوال آئے گا، مندرجہ ذیل نظم پارے کی تشریح کیجیے، نیز شاعر اور کا حوالہ دے کر وضاحت کیجیے۔ اب یہاں میں نے آپ سے کہا کہ میں مشکل الفاظ آپ کو بتاتی چلی، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ مفہوم بتا دوں کہ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے بے شمار نعمتیں نازل کی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محرم، یعنی یہاں اب مفہوم میں واضح کر دیا شاعر نے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر آشکار ہو جاتے ہیں وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یعنی ہم اللہ کو جسم و جسمانیت میں ڈھلا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ ان سب چیزوں سے مبرہ و بے نیاز ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے راز جان بھی جاتا ہے تو وہ بیان نہیں کر پاتا، کیونکہ خالق کائنات کی ذات محیط ہے عالم پر۔ کہہ رہے ہیں جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، یعنی وہ جو اللہ کی ذات سے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا کی کسی بھی شے سے کوئی رغبت نہیں رہتی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، یہاں انہوں نے بادشاہ کی مثال دے دی اور بادشاہ کی طرف سے ملنے والے لباس کی مثال دے دی کہ انسان کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ ویسے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام سے خوش ہوتا ہے تو اسے لباس عطا کرتا ہے بہترین۔ وہ غلام جو ہے وہ اپنے ہم چشموں میں اتراتا پھرتا ہے کہ مجھے میرے آقا نے، میں یہاں اللہ کا چونکہ ذکر کر رہی ہوں اس لیے کہہ دیا، مجھے میرے آقا نے اتنی بہترین چیز عطا کی ہے۔ لیکن یہ اس کی خوشی چند روزہ ہوتی ہے، مگر جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نظروں میں کسی کی بھی کوئی شان و شوکت کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اس کا وہ پھٹا پرانا لباس ہی بادشاہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے لباس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا خاص بندہ ظاہری نمود و نمائش کی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا، اب میں نے کہا آپ سے کہ میں نے آپ کو 2 اشعار کے جو شروع میں نے کہا کہ آپ کو مشکل الفاظ جو ہوں گے وہ الگ کر لیں گے، تو چونکہ میں جب الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کو وضاحت کر دوں گی تو آپ کو اور باتوں میں آسانی ہو جائے گی کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب یہ شعر جو ہے یہ شعری اصطلاحات کی روح سے مقطع کہلاتا ہے، یعنی نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ چونکہ شاعر نے اپنا نام حالی تخلص استعمال کیا ہے وہ مقطع کہلائے گا۔ اب یہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تیری کہی ہوئی ہر بات دل کو چھو کر گزر جاتی ہے، اے حالی تیرے بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ اب آپ اس نظم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، جیسے باد صبا چلتی ہے نا، اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے ہیں، اللہ انسان کا رازدار ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ہم پر گرفت ہے، تو یہ آپ سب نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے جسے ہم اردو میں تفویض کار کہتے ہیں، تو آپ نے نظم حمد کے ہر 2 اشعار ملا کر تشریح کرنا ہے۔ آخری شعر کی الگ کر لیجیے گا، یا جیسے میں نے کہا پہلے شعر کی الگ کر لیجیے، باقی 2 اشعار ملا کر تشریح ضرور کر لیجیے گا۔ پروردگار عالم کی ذات بابرکت سے مستفیض کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابض اور محیط ہے، کوئی اس کے بھید سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اس کے منکر بھی اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، رنج و مصیبت میں اس کا گلہ کرنے والے بھی اسی سے آس لگاتے ہیں۔ تمام دنیا میں اللہ کی ذات کی مہک پھیلی ہوئی ہے، کیوں کرنا ہو کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھر گھر اللہ تعالیٰ کی مظاہر قدرت کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ گھر میں رہیے،
اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، صحت کا خیال رکھیے اور تعلیمی و تدریسی